تو یہ جو مہینہ محرم کا مہینہ، روزوں کا مہینہ، مصوم روزوں کا مہینہ، خاص طور سے محرم کی 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھنا، اور اگر 9 10 کو کوئی نہ رکھ سکے تو 10 اور 11 کا روزہ رکھنا، اور اگر 10 11 بھی رکھنا انسان کے لیے مشکل ہو جائے تو کم سے کم محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھنا۔ 10 تاریخ ایک دن کا بھی روزہ انسان رکھ سکتا ہے، اگر اسے افضل 9 10 ہے، اس کے بعد 10 11 ہے، اور پھر اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، انسان محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، ایک دن چھٹی ملتی ہے، چھٹی کا دن آ گیا عاشورہ کا، اور اس کے بعد دوسرا دن نہیں رکھ سکتا ہے، رکھنا چاہیے اس کو، لیکن اگر نہیں رکھ سکتا تو کم سے کم ایک دن کا روزہ رکھ لے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ ہے میرے بھائیوں اس مہینے کی عظمت اور فضیلت، لیکن ہمارے ملکوں میں لوگوں نے اس چیز کو بھلا دیا، اور اس مہینے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اس مہینے کی عظمت ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہے، حالانکہ ساری باتیں بے بنیاد غلط ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت حسین کی شہادت اسلام کی تکمیل کے 51 سال کے بعد ہوئی ہے، 51 سال کے بعد ہمارے نبی کی وفات کے بعد ان کو شہید کیا گیا ہے، اس لیے ان کا شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ روزہ پہلے بھی رکھا جاتا تھا، ان کی ولادت سے پہلے لوگ روزہ رکھتے تھے، ہمارے نبی نے روزہ رکھا، حضرت حسین کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، مکے کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، مکہ کے مشرکین روزہ رکھتے تھے، لہذا یہ روزہ رکھنا ان کی وجہ سے نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے۔ اور حضرت حسین سے بڑی بڑی شہادتیں اسلام کے اندر ہوئی ہیں، ان کی شہادتوں کو بنیاد بنا کر کے ماتم کرنا گریا ہوگا، اور اپنے گریبان چاک کرنا، اور جسم کو لولہان کرنا، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، گالیاں دینا، صحابہ کرام کو جہنم سے جو ہے جنت سے خارج کرنا، جہنمی بنانا، انہیں کافر قرار دینا، ان کو ظالم کہنا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ساری چیزیں حرام ہے میرے بھائی، یہ ساری چیزیں حرام ہے۔ صحابہ کا بڑا اونچا مقام مرتبہ ہے، حضرت حسین سے بڑی بڑی شہادتیں اسلام کے اندر ہوئی ہیں۔ ان کے والد علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، ان سے افضل تھے، خلیفہ راشد ہیں چوتھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت کی بشارت ہمارے نبی ان کو دی، اور ان کے خالو تھے حضرت حسین کے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کو شہید کیا گیا۔ پورے 1 مہینے تک ان کے گھر کا محاصرہ کیا بلوائیوں اور سوائیوں میں، اور ان کے لیے پانی اور کھانا سب کچھ بنا کر دیا پورے 1 مہینے تک۔ بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کیا گیا۔ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے نبی نے کے بعد دیگر 2 بیٹیوں کی شادی کر رکھی تھی، اور دوسری بیٹی کو وفات ہوگی، کہا اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی اس کی بھی شادی حضرت عثمان سے کر دیتا۔ جی اتنا فضل اور مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ بھی شہید کیے گئے۔ مدینہ کے یہودیوں نے پانی پینا منع کر دیا کہ کوئی یہاں کے کنویں سے پانی نہیں لے سکتا مسلمانوں میں سے۔ ہمارے نبی نے کہا کون ہے جو ان کنووں کو خریدے اور اس کے لیے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے ان کنووں کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا جس نے پورے مدینے کے ایک فرد کو پانی پلایا، ایک وقت ایسا آ گیا کہ پورے 1 مہینے تک پانی کی بوند کے لیے ترس رہا۔ مظلومانہ طور پر اس شخصیت کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عمر فاروق کو شہید کیا گیا۔ آج بڑے بڑے لوگوں سے پوچھے کہ عمر فاروق کی شہادت کب ہوئی، لوگ نہیں بتا پائیں گے، لیکن حضرت حسین کب شہید کیے گئے بچہ بچہ جانتا ہے۔ حضرت عمر فاروق محرم کی 1 تاریخ کو شہید کیے گئے، اسی مہینے کے اندر 1 تاریخ کو شہید کیا گیا۔ ان کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا گیا۔ اسے مجوسی نے قتل کیا تھا، جس مجوسی پر باقاعدہ جشن منایا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے ایران کے اندر، اس نے قتل کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس شخص نے، وہ بھی محرم کی 1 تاریخ کو اس نے قتل کیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا اس بات کی حقیقت کو میرے بھائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو حضرت عمر ہوتے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتے، جس گلی سے حضرت عمر گزرتے شیطان اس گلی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اتنا مقام مرتبہ قرآن مقدس کے اندر، دین اسلام کے اندر بہت سارے احکام ان کی منشا کے مطابق اللہ نے نازل فرمایا آسمان سے۔ ان کی منشا تھی کہ اسلام کے اندر یہ حکم ہونا چاہیے، یہ مسئلہ ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کیا۔ اتنا مقام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا محرم کی 1 تاریخ کو۔ سید الشہداء ہیں حضرت عمر فاروق، حضرت ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے نبی نے ان کو سید الشہداء کا لقب دیا، شہیدوں کے سردار، ان کو بھی شہید کیا گیا غزوہ احد کے اندر ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا ان لوگوں سے بڑی شہادت ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ یقیناً نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کی شہادت پر لوگ ماتم نہیں کرتے ہیں، لوگ غم نہیں مناتے ہیں، پھر ان کی شہادت پر ماتم کیوں کیا جاتا ہے، کیوں غم و غم کیا جاتا ہے، جبکہ ان سے مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا حضرت عثمان کو، بہت سارے لوگوں کو، ان پر آخر ماتم کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ یہ سب رافضیوں کی، یہودیوں کی سازش ہے میرے بھائیوں۔ محرم کا مہینہ خوشی کا مہینہ، ہمارے سال اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے، غم سے نجات کا مہینہ، ظلم سے نجات کا مہینہ۔ فرعون کو اللہ نے اسی مہینے کے اندر غرق کیا، اور ہمارے سال کی شروعات اسلامی سال کسی مہینے سے ہوتی ہے، اس لیے لوگوں نے اس مہینے کو غم کا سال اور اس طریقے میں مہینہ بنا دیا۔ ورنہ میرے بھائیوں کوئی مہینہ نہ غم کا ہے، نہ کوئی مہینہ ایسا ہے۔ آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ لوگ محرم کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، لوگ محرم کے مہینے میں بچے کا عقیقہ نہیں کرتے، لوگ محرم کے مہینے میں نیا گھر نہیں بناتے، لوگ نئی تجارت نہیں شروع کرتے۔ یہ صورتحال ہو گئی ربیع الاول کے مہینے میں، جس مہینے میں نبی کی وفات ہوئی، لوگ شادی کرتے، عقیقہ بھی کرتے، لیکن جس مہینے میں حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس مہینے کے اندر لوگ یہ سارا کام نہیں کرتے۔ کیا نبی کی وفات سے بڑھ کر کیا حضرت حسین کی شہادت ہے؟ حسین کا بڑا اونچا مقام مرتبہ ہے، جنت میں نوجوانوں کا سردار ہیں، بہت ان کا مقام ہے اسلام اور شریعت کے اندر۔ ان سے محبت دین ہے، ایمان ہے، جو ان سے محبت نہیں کرے گا وہ نبی سے محبت گویا کہ نہیں کرتا، جو نبی سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا۔ وہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں،
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بہت اونچا مقام مرتبہ ہے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، شہید ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے اس کے ذریعے سے ان کے مقام کو اونچا کیا، بلند کیا، لیکن اس کو بنیاد بنا کر کے ماتم کرنا یہ چیز میرے بھائیوں حرام ہے شریعت کے اندر، ناجائز ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کثرت سے انسان کو روزہ رکھنا چاہیے، خاص طور سے 9 اور 10 کا روزہ رکھنا، اور باقی جو ہمارے ہاں محرم کے مہینے میں شروع میں سب کیا جاتا ہے سب بے بنیاد ہے، سب رافضیوں اور یہودیوں کی طرف سے ہے، لہذا ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا